الحمد للہ کفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج فکر صدر الافاضل اسٹوڈیو کی جانب سے حضرت علامہ مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی علیہ رحمہ والد گرامی حضور سیدنا صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، آپ کی حیات و خدمات اور آپ کی مختصر سی سوانح مبارک پر روشنی ڈالنے کے لیے فقیر قادری اسیر بارگاہ صدر الافاضل حاضر آیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خانقاہ عالیہ قادریہ نعیمیہ کے جملہ شہزادگان کی جانب سے عالم اسلام کے جملہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو آج ہم جس ذات والا صفات کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اسٹوڈیو میں آئے ہیں، حضرت سیدنا مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات، آپ کی وہ شخصیت جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضور سیدنا مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1838 عیسوی مطابق 1254 ہجری میں شہر مراد آباد اتر پردیش ہندوستان میں ہوئی، اور آپ کا وصال پرملال 25 رمضان المبارک 1339 ہجری مطابق 1921 میں شہر مراد آباد میں ہوا، جو مراد آباد میں بغیہ والے قبرستان کے نام سے مشہور، جو ایک آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد وہاں پر مدفون ہیں، آرام فرما ہیں، وہیں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، بہت ذمہ دار، بہت بڑے عالم دین، جن کا شمار اپنے وقت کے استاذ الشعراء میں ہوا کرتا تھا۔ اپنے زمانے میں استاذ الشعراء کے لقب سے مشہور تھے، اور یاد رکھیے گا حضور سیدنا معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور یہ واقعہ اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، جو حضور سیدنا سرکار صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ آپ کے کئی شہزادے کم سنی کے عالم میں وصال فرما گئے۔ آج ہمارے آپ کے گھروں میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی دکھ، کوئی بیماری یا کوئی خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم آپ بھی بارگاہ خدا بند قدوس میں نظر مانتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کئی شہزادے، آپ کے کئی بیٹے جب وصال کر گئے تو اب آپ نے بھی ایک منت مانی، آپ نے بھی ایک نظر مانی اپنے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار، اب اگر تو مجھے بیٹا عنایت کرے گا، اب اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو پروردگار عالم، میں اس کو، اپنے اس بیٹے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گا، تیرے نام سے وقف کر دوں گا۔ اور تاریخ اس بات پر عادل و شاہد ہے کہ پروردگار عالم نے اس شہزادہ رسول، شہزادہ مولائے کائنات کی اس دعا کو قبول فرمایا
اور 21 سفر المظفر سن 1300 ہجری کو آپ کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اسی بیٹے کو دنیا سنیت تاریخ اسلام نے استاذ العلماء، سلطان المناظرین، سید المفسرین، عمدۃ الواعظین، حضور سیدنا صدر الافاضل، فخر الاماثل، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین قادری مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا اور پہچانا۔ آپ کے والد گرامی اتنے زبردست عاشق رسول تھے کہ آپ کی شاعری جو آپ نے نعتوں کی شکل میں لکھی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اٹھائیے ریاض نعیم کو، اٹھائیے آپ کے نعتیہ دیوان کو، اٹھائیے آپ کی نعتیہ شاعری کو، تو ہم اور آپ سمجھیں گے، جانیں گے کہ حضور سیدنا معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر عشق فرمایا کرتے تھے، کس قدر عشق رکھتے تھے۔ بارگاہ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یوں عرض کیا، کیا بیاں ہو زور بازو، کیا بیاں ہو زور بازو شاہ عالمگیر کا، کیا بیاں ہو زور بازو شاہ عالمگیر کا، ہفتے کشور پر ہے قبضہ آج تک شمشیر کا۔ اور آخر میں مقطع میں عرض کرتے ہیں کہ زندگی میں گر نہیں دیدار اے نزہت نصیب، زندگی میں گر نہیں دیدار اے نزہت نصیب، گور میں ہوگا میسر دیکھنا تصویر کا، گور میں ہوگا میسر دیکھنا تصویر کا۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، مداح دل سے ہوں میں شہ کائنات کا، روزے جزا یہی ہے وسیلہ نجات کا۔ اور فرماتے ہیں، کون سا دن مجھے یا رب وہ میسر ہوگا، سر میرا اور در محبوب کا پتھر ہوگا، سر میرا اور در محبوب کا پتھر ہوگا، مدح خواہوں میں میری حالت پہ کریں گے وہ کرم، جب کشادہ میرے اعمال کا دفتر ہوگا، جب کشادہ میرے اعمال کا دفتر ہوگا۔ اس طریقے سے حضور سیدنا نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، آپ کا نعتیہ دیوان اور آپ کے لکھے ہوئے کلام آج بھی ہمیں ملتے ہیں۔ بڑا مشہور زمانہ واقعہ حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی کا۔ آپ، چونکہ میں تاریخی بات عرض کر رہا ہوں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، آپ پہلے مولانا قاسم نانوتوی کے مرید ہوئے۔ اس وقت مولانا قاسم نانوتوی جو کہ اکابرین علماء دیوبند میں سے ہے، ہندوستان کی سرزمین پر وہابیت اور دیوبندیت کی داغ بیل ڈالنے والوں میں سے ایک مولانا قاسم نانوتوی مراد آباد کے بغیہ والی مسجد میں بحیثیت امام خدمت انجام دے رہے تھے۔ حضور سیدنا مخدوم معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد جاتے تھے امام صاحب کے پاس۔ حضور سیدنا صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگوں نے، اکابرین نے، اور تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی اس وقت تک اپنے عقائد فاسدہ، عقائد غلیظہ کا اس نے اظہار نہیں کیا تھا، اور یہ سنی بن کر اس مسجد میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ صلاۃ و سلام فجر کی نماز کے بعد، اور معمولات اہل سنت کے مطابق سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت مخدوم معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے، چونکہ مسجد کے امام بھی تھے، بظاہر اپنے آپ کو متقی بھی بنایا ہوا تھا، بظاہر اپنے آپ کو عاشق رسول بھی بنایا ہوا تھا، بظاہر اپنے آپ کو سنی بھی بنایا ہوا تھا، ایسے میں محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ بڑے گرویدہ تھے۔ ایک دن مولانا قاسم نانوتوی کے ہاتھ پر حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہوئے۔ چونکہ حضرت کا سفر ہمیشہ مشاعروں میں ہوتا تھا، شہر کے باہر اکثر آپ جاتے تھے۔ ایک دن شہر واپس ہو رہے تھے باہر کے سفر سے کہ راستے میں
آپ کے کسی شناسا سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ مولانا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں جگہ مشاعرے میں گیا تھا، پروگرام میں گیا تھا، وہاں سے کئی دنوں کے بعد میں واپس آ رہا ہوں۔ کہا آپ کو نہیں پتہ آپ کے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی نے حضور کی شان میں یہ کفریہ عبارتیں لکھی ہیں۔ سیدنا معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو فرمایا کہ میاں میں کیسے یقین کر لوں؟ جو شخص مجھے تلقین کرتا ہو، جو مجھے اوراد و وظائف بتاتا ہو، جو مجھے درود و سلام کی تلقین کرتا ہو، جو مجھے عشق رسول کے درس دیتا ہو، جو مجھے سرکار سے محبت کے بارے میں سمجھاتا ہو اور بتاتا ہو، وہ کیسے یہ سب کر سکتا ہے؟ تو اس کا لکھا ہوا اس زمانے کی وہ تحریر کو، لکھی ہوئی تحریر کو انہوں نے جیب سے نکالا جو اس زمانے کے اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھا اور روتے ہوئے وہاں سے گھر تشریف لائے۔ کئی دن تک آپ مسلسل گھر میں ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا اور روتے رہے کہ یا اللہ، میں نے جس پر یقین کیا، میں نے اپنا پیشوا جس کو تسلیم کیا، مولا اس نے حضور کی شان میں ایسی گستاخی کری ہے، ایسی نازیبا حرکت کری ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ کے ہم عصر اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بارہا حاضر ہونے والے حاضر باش لوگوں کے ذریعے جو مراد آباد سے تشریف لے جاتے تھے، ملا احمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بریلی شریف آؤں، مولانا احمد رضا خان صاحب سے آ کر مرید ہو جاؤں۔ آپ جائیے، میری یہ روداد اور یہ میرا پیغام لے کر، اگر مولانا کہیں گے تو میں بریلی آنے کے لیے تیار ہوں۔ ملا احمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، سارا معاملہ آپ کو سنایا، حضرت کے آبا و اجداد کے بارے میں، حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت سن چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میاں آپ جا کر ان سے کہیں حضرت ہی کے آبا و اجداد کا مجھے صدقہ ملا ہے، اور یہ تو حضرت اور حضرت کے آبا و اجداد ہی کی امانت میرے پاس ہے، حضرت جب چاہیں تشریف لائیں اور میں حضرت کو حضرت کی چیز دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی اپنے حلقے میں اپنے مریدوں کی فہرست میں شامل کرنے کو تیار ہوں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت سے آپ مرید ہوئے، یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا سرکار صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کو جو اعلیٰ حضرت سے بے پناہ عقیدت تھی۔ ایک بات یہاں پر میں یہ عرض ضرور کرتا چلوں کہ بہت سارے ہمارے خطبہ یا کچھ کم جن کا کچا مطالعہ ہے، کم علم رکھتے ہیں، جن کا مطالعہ بڑا مختصر ہے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، آپ کے مریدوں میں حضور سیدنا صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ببانگ دوحل اعلان کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے دست گرفتہ مرید تھے، اعلیٰ حضرت سے مرید تھے۔ حضور صدر الافاضل دست گرفتہ نہ مرید تھے نہ باقاعدہ آپ کے شاگرد تھے، باوجود اس کے اس قدر اعتماد تھا، اس قدر قرابتیں تھیں، اس قدر محبتیں تھیں کہ جس کے بارے میں تاریخ عادل و شاہد ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ حضور سیدنا صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت امام مکی گل محمد خان قادری کابلی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو مراد آباد میں قلعے والی مسجد کے داہنے پہلو میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جب آپ مرید ہوئے ہیں حضرت مخدوم معین الدین نزہت مراد آبادی، تو 4 مصرے آپ نے کہے کہ پھرا ہوں اس گلی سے نزہت، ہوں گمراہ جہاں شیخ و قاضی، پھرا ہوں اس گلی سے نزہت، ہوں گمراہ جہاں شیخ و قاضی،
رضائے احمد اسی میں سمجھوں، گر ہوں مجھ سے احمد رضا راضی، گر ہوں مجھ سے احمد رضا راضی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت مخدوم معین الدین نصرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت اور بڑی محبت تھی اور بڑا احترام آپ کرتے تھے۔ 25 رمضان المبارک سن 1339 ہجری کو جب مراد آباد میں آپ کا وصال پرملال ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکتوب شریف، وہ آپ کی تحریر جو کہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، بارہا کتابوں میں یہ شائع بھی ہوئی ہے، جب آپ کو آپ کے حضرت مخدوم معین الدین نصرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر ملی، تو آپ اس وقت کوہ بھوالی کے نام سے مشہور بریلی شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پہ، جسے آج ہم اور آپ نینی تال کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اعلیٰ حضرت وہاں پر تشریف فرما تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نماز عید کے بعد طبیعت کچھ علیل تھی، میں بے خواب ہو گیا۔ دوسرے دن آپ کا بھیجا ہوا تار اور وہ خبر مجھ تک پہنچی، جس میں حضرت مولانا معین الدین نصرت مراد آبادی کے وصال پرملال کی خبر تھی۔ سن کر بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت سے ایک ہی ملاقات ہوئی، دوسری نہ ہو سکی۔ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مرید ہونے کے لیے آپ بریلی شریف تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ایک ہی ملاقات ہو سکی، دوبارہ نہ ہو سکی، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں سرکار غوث اعظم کے لواء کے تلے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور میں نے اپنے اوراد و وظائف میں حضرت کے نام کو بھی شامل کر لیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی تا دم حیات یہ شامل رہیں گے۔ اور حضور سیدنا صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تعزیت نامے کے الفاظوں میں اعلیٰ حضرت نے یوں تحریر کیا کہ طبیعت اس لائق نہیں ہے، طبیعت کافی علیل ہونے کی وجہ سے میں تعزیت کے لیے آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ میں نے مصطفیٰ رضا یعنی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے مصطفیٰ رضا کو بول دیا ہے، کہہ دیا ہے، وہ تعزیت کے لیے مراد آباد تشریف لائیں گے۔ اگر میں آنے کے قابل ہوتا، لفظوں پر اعلیٰ حضرت کے تحریر کے ان لفظوں کو بغور سماعت کریں اور حضور مخدوم سید معین الدین نصرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی عبقریت اور آپ کے بلند پائے ہونے کا اس سے بڑا اور میں ثبوت آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے، طبیعت علیل تھی۔ اگر احمد رضا سفر کے لائق ہوتا، اگر احمد رضا جانے کی حالت میں ہوتا، تو اس مزار شریف کی زیارت کے لیے احمد رضا سر کے بل مراد آباد حاضر ہوتا، سر کے بل مراد آباد حاضر ہوتا۔ یہ حضرت مخدوم سید معین الدین نصرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال پرملال ہوا 25 رمضان المبارک سن 1339 ہجری، تو آپ کے وصال کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وصال شریف کے وقت آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہر چند کوشش کے بعد حضور صدر الافاضل کے، حضور سید معین الدین نصرت مراد آبادی کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھیں، تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا، بھائی جان کیا آپ دیوار پر لکھے ہوئے ابا حضور کے ان مصروں کو نہیں دیکھتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں بارہا گنگنایا کرتے تھے، اور یہ آخری وقت میں لکھے ہوئے آپ کے وہ مصرے ہیں جو لکڑی کے جلے ہوئے کوئلے سے آپ نے تحریر کیے تھے کہ کھلی ہیں آنکھیں جو بعد مردن کسی کے میں انتظار میں ہوں، کھلی ہیں آنکھیں جو بعد مردن کسی کے میں انتظار میں ہوں، یہ کون آتا ہے آنے والا، یہ کون آتا ہے آنے والا کہ منتظر مزار میں ہوں، کہ یہ کون آتا ہے آنے والا کہ منتظر مزار میں ہوں۔
اسی حضور مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا 25 رمضان المبارک کو ہر سال عرس مبارک نہایتی عقیدت و احترام تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ خانقاہ عالیہ قادریہ نعیمیہ اسلام پور دبراج پور مغربی بنگال میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سال بھی وسیع پیمانے پر اسی طرح سابقہ روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت کا عرس پاک ہم منائیں گے، اور یہ حضرت ہی کی لکھی ہوئی ایک نعت پاک کہ وہ شعر جن کو پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ حضرت سیدنا مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ خوشبوئے مدینہ جو صبا لائے تو اچھا، خوشبوئے مدینہ جو صبا لائے تو اچھا، تسکین دل بیتاب کی فرمائے تو اچھا، تسکین دل بیتاب کی فرمائے تو اچھا، اور یہ عرض خداوند دو عالم سے ہے ہر دم، یہ عرض خداوند دو عالم سے ہے ہر دم، دم یاد محمد میں نکل جائے تو اچھا، دم یاد محمد میں نکل جائے تو اچھا، اور ایک بار تصدق سے رسول دوسرا کے، ایک بار تصدق سے رسول دوسرا کے، اللہ مدینہ ہمیں دکھلائے تو اچھا، اللہ مدینہ ہمیں دکھلائے تو اچھا، اور اس خاک در پاک کو آنکھوں سے معلوم ہے، اس خاک در پاک پہ آنکھوں کو معلوم ہے، یہ دل کی تمنا میری برآئے تو اچھا، یہ دل کی تمنا میری برآئے تو اچھا، نزہت کی ہے یہ عرض گلے باغ رسالت، خوشبوئے مدینہ جو صبا لائے تو اچھا، خوشبوئے مدینہ جو صبا لائے تو اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔